توشہ خانہ تحائف تو آپ کے قائدین نے بھی لیے تھے، لیکن سزائیں صرف میاں بیوی کو ہی دی جا رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. کیا ماضی میں توشہ خانہ کی وجہ سے ایسی سزائیں ہوئی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ پہلے کبھی اتنے اربوں کے ہار جو ہیں وہ اتنے لاکھوں میں لیے ہیں کسی نے؟ پورا آپ نے پورا تو توشہ خانہ سے لیا پورا کبھی پورا کچھ؟ توشہ خانہ کھا گئے ہیں پورا. میں آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں. اس میں جو پرچ پیالیاں تھیں وہ بھی انہوں نے رکھ لی ہیں. 3500 روپے کا ڈنر سیٹ لیا ہے. وہ میرے تحصیل جڑاں والا کے سے بھی اتنا سستا میرے کسی گاؤں سے بھی 3500 کا نہیں ملتا. اور یہ جو آئی فون ہے جو آپ کے پاس بھی ہوگا، یہ آئی فون، اس طرح کا آئی فون جو ہے اس وقت جو لیٹسٹ تھا وہ 12,500 میں خریدا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پورا، اور کہتے تھے مدینہ کی ریاست ہے، وہاں پر تو ایک چادر کا بھی سوال جو تھا وہ ہو سکتا تھا. تو یہ تو میرا خیال ہے morality، لوگوں کو لیکچر دینا اور اس کے بعد morality کا یہ عالم ہو کہ آپ پورے کا پورا توشہ خانہ کھا جائیں اور کہیں جی بس مجھے پوچھے کوئی نہ. کیا آپ نے کبھی توشہ خانہ سے کچھ لیا؟ مجھے ابھی کوئی ایسا گفٹ ہی نہیں ملا جو میں توشہ خانہ تک جائے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیے اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، اگر اس اماؤنٹ سے زیادہ کوئی گفٹ آپ کو ملے گا تو آپ وہ توشہ خانہ میں جمع کروائیں گے. اگر آپ نے لینا ہے تو اس کے لینے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. لیکن اب تو پرائم منسٹر نے اس کا یہ کیا ہے کہ وہ ڈسپلے ہوتا ہے، وہ پبلک ڈسپلے ہے. اگر کسی کو بھی کوئی چیز پسند آتی ہے، اس کی اماؤنٹ ہے، وہ لے سکتا ہے. نہیں تو پھر اس کی اوپن آکشن ہوتی ہے اور اس اوپن آکشن میں وہ لے سکتے ہیں. پورے رولز تبدیل کر دیے گئے. اچھا، ریٹ کون اب طے کرتا ہے؟ مارکیٹ ویلیو. وہ مارکیٹ ویلیو اب نہیں، آپ کے پاس کسی بھی منسٹری کے پاس اس کے پاس کوئی یہ رائٹس نہیں مارکیٹ ہے؟ ویلیو اس کا پورا ایک طریقہ کار طے کر دیا. اب اس میں کوئی بشریٰ بی بی کی طرح اپنے ملازموں سے کوئی ریٹ نہیں طے کروائے گا. کیا خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی طلاق اصل رہائی کی کنجی آپ سمجھتے ہیں؟ کیسے؟ نہیں، میں دیکھیں ہمیں سے کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح ہی رکھے، لیکن وہ ساتھ رہیں یا علیحدہ ہوں، معافی نہیں ہے. معافی اپنے سزا کاٹنے کے بعد ہی. قیدی 804 سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ کہیں اپنی قید کے دنوں کا بدلہ؟ ہم تو کبھی یاد بھی نہیں کرتے. فوکس ہی نہیں ہے ہمارا. فوکس تو جب آپ کے سوالات آتے ہیں تو پھر ہوتا ہے. حکومت کا فوکس عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اکانومی ہے یہاں پر، دہشت گردی ہے یہاں پر، اور بہت سارے مسائل ہیں. مجھے یہ ہماری تو جہاں بھی حکومتیں ہیں، اب وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کا آپ پچھلے 1.5-2 سال کا پورے دن کا شیڈول دیکھ لیں کہ اس میں کتنی توجہ کو ان سے اپنی سیاسی طرف دی گئی ہے، یا خصوصاً اپوزیشن یا بانی پی ٹی آئی کی طرف، اور ہے ہی نہیں. ہمارا وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. جنہوں نے زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنا تھا اب وہ ہم پیالہ بنے. کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل سیاسی جلسے جلوسوں میں کسی وقت جذبات میں کئی تقریریں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد دوسری بات ہے پاکستان ہماری ایگو سے اور پاکستان ہماری سیاسی تقریروں سے زیادہ اہم ہے اور زیادہ بڑھا ہے. اور اس کے لیے مل بیٹھنا، ہم نے تو بانی پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھایا تھا جب وہ دھرنے پہ تھے. ہم نے تو بانی پی ٹی آئی، ہم نے تو آج بھی ان کی جماعت کو کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں. تو ہماری تو ایگو پاکستان کے مسائل سے بڑی نہیں ہے. محسن نقوی زیادہ پی سی بی چیئرمین بہتر ہیں یا وزیر داخلہ یا مفاہمتی دست راست؟ دیکھیے ملٹی ٹاسکنگ کے وہ ماسٹر ہیں. اگر وہ پنجاب میں رہ کے 40 ڈپارٹمنٹ ایک ٹائم پہ چلا سکتے ہیں تو یہ پی سی بی اور انٹیریئر کیوں نہیں چلا سکتے؟ اور وہ اور کام دیکھ لیں آپ. پی سی بی میں اسٹیڈیم سے لے کے باقی کرکٹ کو ریفارم کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں. اس کے بعد آپ کرکٹ ڈپلومیسی میں پاکستان کا امیج کی بہتری دیکھ لیں. اس کے بعد آپ اسی طرح انٹیریئر ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، 15 بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں کہ اس میں ریفارم. الحمدللہ ہی از ڈوئنگ فار دی پاکستان. ہی از این امپورٹنٹ منسٹر ان شہباز صاحب کیبنٹ. اور شہباز صاحب
کہ ساتھ رہ بھی وہی سکتا ہے جو کام کرے.